بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مدارس بل پر حکومت کے ساتھ مذاکرات سے انکار۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کی سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ مدارس بل پر ہمیں حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں۔ اگر انہوں نے کوئی ترمیم دی تو اسے قبول کرنا تو دور کی بات ہے، تجویز کو چمٹے سے بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ مدارس کی بل پر نواز شریف، آصف زرداری، سینٹ، قومی اسمبلی سب متفق ہو گئے تھے۔ بل سینٹ میں پیش ہوا، اسمبلی نے بل پاس کیا، مگر صدر آصف زرداری نے دستخط نہیں کیے۔ اگر صدر دیگر بلز پر دستخط کر سکتا ہے تو مدرسہ بل کو اعتراضات کے ساتھ واپس کیوں بھیجا؟ انہوں نے کہا کہ آج نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ مدارس تو پہلے وزارت تعلیم کے ساتھ وابستہ تھے۔ بتانا چاہوں گا کہ اس مدارس بل میں ہم نے تمام مدارس کو مکمل آزادی دی ہے کہ وہ کسی بھی وفاقی ادارے کے ساتھ الحاق چاہیں تو کر لیں، چاہے تو وہ 1860 ایکٹ کے تحت ہو یا وزارت تعلیم۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہر مدرسہ آزاد ہے تو اعتراض کیسا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ علماء کو علماء کے مقابل لایا جا رہا ہے، مدارس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مدارس بل پر تمام علماء اور مدارس کا اتفاق ہے، نئے شوشے نہ چھوڑیں، علماء کو تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتایا کہ ہم حتمی اعلان کرنے جا رہے تھے کہ اسی درمیان صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے اطلاع آئی کہ انہوں نے 17 دسمبر کو اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ہم اپنے فیصلے اور اعلان کو اس اجلاس تک روکتے ہیں، اس اجلاس کے بعد متفقہ طور پر فیصلے کیے جائیں گے۔ ایک سوال پر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ حکومت اس معاملے کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائے، ہم قانون کی بات کر رہے ہیں، جبکہ وہ مدارس کو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ماتحت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم مدارس کی آزادی اور خود مختاری کو اپنی جگہ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے جب وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر ہو کر ان کی بات مانی تو انہوں نے ہم پر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ایک ڈائریکٹوریٹ مسلط کر دیا، یعنی وہ ہمیں ماتحت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ مدارس ان کے ماتحت ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ مدارس بل پر تو پاکستانی خفیہ ادارے بھی متفق تھے، ان کے اتفاق رائے سے سارے معاملات طے ہوئے، اگرچہ وہ نظر نہیں آتے مگر وہ موجود ہوتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں۔ ہمارا سوال یہی ہے کہ جب سب کچھ اتفاق رائے سے طے ہوا تو اب کیا ہو گیا؟ یہ ہے وہ بدنیتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جیت چکے ہیں، پارلیمنٹ اس بل کو پاس کر چکی ہے اور جو چیز طے ہو چکی ہے اسے مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس وقت تک حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں، اگر انہوں نے ہمیں اس میں ترمیم کرنے کے لیے کچھ دیا تو ان کی تجویز قبول کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے مسودے کو چمٹے سے بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مولانا محمد عاقل صاحب سہارنپوری دامت برکاتہم العالیہ کے لیے دعائے صحت کی اپیل۔ تفصیلات کے مطابق مظاہر علوم سہارنپور جدید کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عاقل صاحب سہارنپوری دامت برکاتہم العالیہ ان دنوں سخت علیل ہیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ حضرت مولانا محمد عاقل صاحب سہارنپوری دامت برکاتہم العالیہ کے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں کہ اللہ کریم انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور رب العالمین ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے۔ نہایت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ افغانستان کے وزیر برائے امور مہاجرین الحاج خلیل الرحمان حقانی آج ایک حملے میں شہید ہو گئے۔ ترجمان امارت اسلامیہ ذبیح اللہ مجاہد نے تصدیق کی ہے کہ آج بدھ کے روز دوپہر کے وقت وزیر برائے امور مہاجرین الحاج خلیل الرحمان حقانی خوارج کی جانب سے کیے گئے خودکش دھماکے میں شہید ہو گئے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد حفظہ اللہ نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی شہادت کو امارت اسلامیہ، مجاہدین اور افغانوں کے لیے بڑا سانحہ قرار دیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ایسے واقعات سے ہمارے ارادوں اور نظام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اسی درمیان امارت اسلامیہ افغانستان کی طرف سے ایک تعزیتی پیغام جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ خبر ملی کہ امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر برائے امور و آبادکاری مہاجرین الحاج خلیل الرحمان حقانی آج دوپہر کو خوارج کے ایک بزدلانہ حملے میں شہید کر دیے گئے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امارت اسلامیہ افغانستان الحاج حقانی صاحب کی شہادت کو اسلامی امارت، مجاہدین، ان کے خاندان اور تمام افغانوں کے لیے ایک بڑا نقصان سمجھتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں اور ان کے اہل خانہ، دوستوں اور متعلقہ افراد کے لیے صبر جمیل اور اجر عظیم کی دعا کرتے ہیں۔ الحاج خلیل الرحمن حقانی اللہ کی راہ کے تھکے ہارے مجاہد تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے دفاع میں جہاد، ہجرت اور مصیبتوں میں گزاری۔ وہ ایک عظیم جہادی خاندان کے رکن تھے جن کے سر کی قیمت اسلام کے دشمنوں نے $5 ملین مقرر کی تھی۔ بدقسمتی سے آج وہ ان خوارج کے ہاتھوں شہید ہو گئے جو خود کو مسلمان سمجھتے اور دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ حقانی صاحب کی شہادت جیسا بزدلانہ عمل مسلمانوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہمارے مستحکم اسلامی نظام کے خلاف سازش کرنے والوں کو اپنے مقصد میں کامیاب کر سکتا ہے، بلکہ ایسے بزدلانہ اعمال اسلام اور دین کے دشمنوں کے چہرے کو مزید بے نقاب کرتے ہیں اور ان کے مذموم ارادوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ماسکو کا امارت اسلامیہ افغانستان کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کی طرف ایک اور قدم۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی ایوان نمائندگان نے کل بروز منگل اس بل کی حمایت میں ووٹ دیا جس کے نتیجے میں امارت اسلامیہ کو ماسکو کی بلیک لسٹ سے نکالا جا رہا ہے۔ امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ نے روسی پارلیمنٹ کی اس تجویز کو سراہا ہے جو مذکورہ ملک کے ممنوعہ گروہوں کی فہرست سے امارت اسلامیہ کا نام نکالنے کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے اس قدم کو افغانستان اور روس کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔